اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان ایمان، آج نومبر 1982 کی 26 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النجم کی آیت 40 سے ہوگا. 53/40. آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ درس میں میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم نے 4 لفظوں کی 2 آیتوں میں اپنے معاشی اور سیاسی اور معاشرتی نظام کی بنیادیں اس اعجاز کے ساتھ رکھ دی ہیں کہ وہ قیامت تک کے لیے نوع انسانی کے لیے غیر متبدل اصولوں کا کام دیتی ہیں. 4 لفظوں کی 2 آیتیں، یہی ہے قرآن کی جامعیت کا ثبوت. وہ اصول یہ ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، معاوضہ محنت کا ہے، سرمایہ کا نہیں ہے. معاشی نظام کی بنیاد، جو محنت نہیں کرتا اس کا کوئی حق نہیں، دوسروں کی محنت کو لے جائے. اور دوسری چیز اس نے کہی کہ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، ہر شخص اپنی اپنی ذمہ داریاں خود اٹھائے گا، کوئی کسی دوسرے کی ذمہ داری نہیں اٹھائے گا. آپ نے غور فرمایا کہ کس جامعیت سے قرآن نے 2 بنیادی اصول بیان کر دیے ہیں. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن کریم صدر اول کے بعد مسلمانوں کے پاس، امت کے پاس محفوظ تھا، یہ آیتیں اس میں موجود تھیں. اس کے باوجود جو ہمارے ہاں یہ معاشی نظام سرمایہ دارانہ آ گیا کہ جس میں محنت کرنے والے بیچارے کو تو روٹی تک نصیب نہیں، اور جو محنت نہیں کرتا اس کے کتوں کو وہ کچھ ملتا ہے جو اس غریب کے بیٹوں کو بھی نہیں ملتا. وہ سب ذمہ داریاں دوسروں کے سر پہ ڈالی جاتی تھی. یعنی پورا نظام آپ کا جتنا تھا وہ ان اصولوں کے خلاف تھا. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ قرآن کی آیتیں موجود تھیں، قرآن محفوظ تھا، اور قرآن تو مسلسل امت کے پاس چلا آ رہا ہے، ہر گھر میں قرآن موجود چلا آ رہا ہے، تو پھر ہوا کیا؟ یہ میں نے عرض کیا کہ بس ایک ذرا سی ٹیکنیک انہوں نے اختیار کی اور اس سے سارا ہی یہ قرآن کا نظام الٹ کر رکھ دیا. کہا یہ کہ یہ جو قرآن نے کہا ہے نا، یہ قیامت کی بات ہے، وہاں ایسا نہیں ہوگا، یہاں کی بات نہیں ہے. یہاں محنت کرنے والے کو کچھ نہیں ملے گا، جو کچھ محنت نہیں کرتا وہ سب کچھ اس کا استحصال سے سلب و ناب سے چھین کر لے جائے گا. یہاں ذمہ داری کسی کی ہوگی، لاد دی جائے گی کسی اور کے اوپر. یہاں تو یہ نظام چلے گا. تو یہ جو نظام قرآن نے کہا ہے نا، یہ در حقیقت قیامت کی بات ہے. تو میں نے ایک حصہ اس کا تو پچھلی دفعہ ہی سامنے آ گیا تھا، جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ قیامت کی بات تو ہے وہاں، اس لیے کہ وہاں صرف خدا کا قانون چلتا ہے. لیکن اس نے یہ کہا ہے کہ تمہاری دنیا میں بھی جہاں خدا کے قانون کے مطابق معاشرہ اور نظام قائم ہوگا، وہاں بھی یہی کیفیت ہوگی. وہ قیامت کی خصوصیت کیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ وہاں تو یہ ہوگا، وہاں یہ کیسے ہوگا؟ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، کہ وہاں حکم صرف خدا کا چلے گا. اور یہاں اس نے یہ کہہ دیا کہ اپنے معاشرے میں خدا کا حکم صرف چلاؤ. تو جب معاشرے میں خدا کا حکم یہاں چلے گا، وہی بات خصوصیت جو قیامت کی بتائی گئی ہے
تو جو کچھ قیامت کے متعلق کہا ہے کہ وہاں اس طرح سے عدل ہوگا، اس طرح سے محنت کا حاصل ملے گا، یہ چیزیں وہاں ہوں گی، تو اس نظام میں وہی کچھ ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو دونوں تو قیامت اور یہاں کا یہ نظام ایک یکساں ہو گئے، تو یہاں کا یہ نظام ایک یکساں ہو گئے۔ لیکن ان کی تعویل یہ تھی کہ نہیں، یہاں تو جس طرح سے ہوگا وہ ہوتا رہے گا، اور یہ قرآن کی آیتیں قیامت تک چلیں گی۔ تو میں نے ایک تو پچھلی دفعہ کچھ آیتیں آپ کے سامنے لایا تھا جہاں یہ تھا کہ یہی ہوگا، یہ اسی کا نام انقلاب ہے جو وہ لانا چاہتا ہے قرآن کے۔ اس دنیا میں نظام ایسا قائم ہو جائے جیسا تم سمجھتے ہو کہ خدا کا نظام قیامت میں قائم ہوگا۔ یہی چیز تھی۔ اقبال نے کہا کہ سخن سے نامہ و میزان دراز تر گفتی، قیامت کے میزان اور عدل اور نامے کا تو بہت لمبی چوڑی بات سے کہا کہ باتیں تم نے کی، ہزار حیف نہ بینی قیامت موجود۔ تو یہاں کی قیامت تجھے نظر نہیں آتی، وہاں کی قیامت کی باتیں کرتا ہے تو۔ یہاں کا جہنم نہیں نظر آتا ان کو، وہاں کی بات ہے یہ۔ اب اسی ضمن میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ذرا مزید تشریح طلب ہے، اس لیے کچھ دو چار حوالے اس درس میں بھی میں پہلے اسی کے لوں گا کہ یہ اسی دنیا میں یہ کچھ ہوگا، بشرطے کہ خدا کا جو نظام ہے، اس کا جو حکم ہے وہ کار فرما ہو اس دنیا کے اندر، تو پھر یہی کچھ ہوگا۔ سورہ الانعام 6/163 ٹھیک ہے۔ وَلَا تَقْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، یہ ہے وہ نظام جو خدا کے احکام کے مطابق جب نظام قائم ہو تو یہ اس کے اندر ہوگا، اور یہ ہونا چاہیے کہ ہر شخص اپنے اعمال کا آپ ذمہ دار ہے۔ اچھے ہیں تو بھی اس کو اچھے نتیجہ ملنا چاہیے، غلط ہیں اسی کو یہ ملنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی، یہ بات نہیں ہے، یہ نظام ہونا چاہیے۔ اس نظام کو قائم کرنے کے لیے وہ سلسلہ رشد و ہدایت، انبیاء کرام، کتابیں، نظام، سب کچھ خدا نے اس نظام کو قائم کرنے کے لیے یہ دیا تھا۔ قیامت میں یہ کچھ ہوتا تو اس کو ضرورت ہی نہیں تھی یہ کچھ یہاں بھیجنے کی، قیامت میں تو سب وہاں جائیں گے، وہ اپنا حکم چلا لے گا۔ یہی وہ آیت جو میں نے ابھی عرض کیا، پہلے تو یہ آ گیا کہ وَلَا تَقْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، جو بھی جس قسم کا کام کرے گا اسی قسم کا نتیجہ اسے بھگتنا ہوگا۔ یہاں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، وہی آیت یہاں آ گئی۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر شخص اپنی اپنی ذمہ داریاں آپ پوری کرے گا۔ اور اس کے بعد اس دنیا کے بعد کی صورت ہے ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم تختلفون، پھر جو تم جن باتوں میں اختلاف کرتے ہو نا، خدا کی طرف رجوع کیا جائے گا، اس کے احکام نافذ کیے جائیں گے تو وہ سب چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، یہاں ہی ہے کہ اس دنیا میں بھی تمہیں تمکن عطا کیا جائے گا، اس دنیا میں حکومت بھی عطا کی جائے گی، تاکہ یہ دیکھا جائے کہ تم کیا کرتے ہو، اس میں اختیارات دیے جائیں گے، اقتدار۔ ان ربک سریع العقاب، وہ پیچھا کرنے میں بڑی جلدی کرتا ہے، دیر نہیں لگاتا وہ۔ انسان کے ہر عمل کا نتیجہ تو ساتھ کے ساتھ مرتب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔
یہ الگ بات ہے کہ اس کے قانون مکافات عمل کی روح سے وہ نتیجہ محسوس شکل میں کب ظاہر ہو کر سامنے آتا ہے، اس کے لیے ایک وقت لگتا ہے، وہ مہلت کا وقفہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی یہ اگر اس چیز سے باز آ جائے اور اپنی اصلاح کر لے تو پھر انہ لغفور الرحیم وہ حفاظت کا سامان بھی دے دیتا ہے۔ لیکن وہ تو سریع الحساب ہے، ساتھ کے ساتھ عمل کا نتیجہ مرتب ہونا شروع ہو جاتا ہے انسان کے اوپر۔ دوسرے مقام پہ ہے، یہ ہے 6/165-66 میں نے عرض کیا۔ سورہ بنی اسرائیل 17/15۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو صحیح راستے پہ چلتا ہے اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو پہنچتا ہے۔ تو یہ تو یہاں ہی چلنے کی بات ہے نا، ہدایت تو اس دنیا کے لیے ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو غلط راستہ اختیار کرتا ہے اس کا خمیازہ بھی اسی کو خود بھگتنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ صحیح راستے پہ چلے تو وہ غلط منزل پہ پہنچ جائے، اور غلط راستے پہ چلے اور صحیح منزل پہ پہنچ جائے۔ جس قسم کا راستہ اختیار کیا ہے اسی قسم کی اس کی منزل اور آخری اٹھانا جہاں پہنچے گا۔ اور اس کے بعد ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، وہی آج یہاں آگی لا تَزِرُ وَازِرَةٌ، اور اس کے بعد یہ کہ یہی کچھ ہوگا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، یہ قوموں کے اوپر جو تباہی آتی ہے پہلے ہم اس قوم میں رسول بھیجتے ہیں جو آگاہ کرتا ہے انہیں کہ غلط راستہ یہ ہے، صحیح راستہ یہ ہے، اس پہ چلو گے تو یہ ہوگا، اس پہ گامزن ہوگے تو یہ ہوگا۔ یہ وارننگ اس قوم کو دے دی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر دیکھا جاتا ہے کہ وہ خود کون سا راستہ اختیار کرتی ہے، اس کے مطابق اس کا نتیجہ بھگتتی ہے۔ اور قرآن کریم نے تو تمام اقوام سابقہ کی داستانیں بیان کرنے کے بعد کہا کہ انہوں نے یہ کیا تو یوں تباہی آئی۔ تو اگر وہ تباہیاں قیامت میں ہی آنی ہیں، وہ تو یہاں مثالیں دیتا ہے ان اقوام کی جن کے اوپر تباہیاں آئیں ان کے غلط نظام کی وجہ سے۔ وہ انہیں بتاتا ہے کہ تم ان کی بستیوں پہ کھنڈرات پہ سے دن رات گزرتے ہو، دیکھو تو صحیح ان اینٹوں کے اوپر کیا لکھا ہے ان قوموں کے متعلق۔ تو یہ تو یہاں کی باتیں ہیں ساری۔ 17/15 متعدد آیات ہیں جن میں بالتصریح یہ کہا ہے کہ اسی دنیا کے اندر یہ نتائج جو ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ 16/97 من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبة، جو بھی مرد ہو عورت ہو ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ اگر وہ زندگی بسر کرے تو ہم اسی دنیا میں نہایت خوشگوار زندگی اس کی بنا دیں گے۔ یہی بن رہی ہے حیات طیبہ۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے اعمال کے خوشگوار نتائج ان کو یہاں مل جائیں گے۔ وہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے، اعمال کے نتائج یہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ زندگی یہی ختم نہیں ہو جاتی، آگے بھی چلتی ہے، تو اس لیے وہ نتائج بھی ساتھ آگے چلتے ہیں۔ اسی لیے اس زندگی میں بھی اور آنے والی زندگی دونوں کے متعلق بھی قرآن نے کہا کہ یہ نتائج ساتھ ساتھ چلیں گے۔ 2/201 سورہ بقرہ کی آیت۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، صحیح زندگی بسر کرنے والے وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اس دنیا کی ہماری زندگی کو بھی خوشگوار بنا دے اور اگلی زندگی کو بھی ہماری خوشگوار بنا دے۔ پہلے اس زندگی کو کہا ہے آتنا فی الدنیا حسنۃ،
اور کہا کہ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کو ان کے اعمال کے مطابق نتائج ملیں گے. اور آگے ہے واللہ سریع الحساب، ہم تو بہت جلد حساب کر دیتے ہیں. اس زندگی میں حسنات، آخرت کی زندگی میں بھی حسنات. اور وہ پھر جو چیلنج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اپنے مخالفین کو دلایا گیا، لمبی چوڑی بحثوں کی ضرورت نہیں ہے. میں نے جو کچھ تم سے کہنا تھا کہہ دیا، جو سمجھانا تھا سمجھا دیا. اور اس کے بعد قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل. اب یہ ہے کہ تم اپنے پروگرام کے مطابق کام کرو، جو تم کہتے ہو کہ یہ ہے صحیح پروگرام، میں اس میں دخل نہیں دوں گا، مجھے میرے پروگرام کے مطابق کام کرنے دو، اس میں تم دخل نہ دینا. تو پھر کہا اس کے بعد فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونَ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ، جلدی معلوم ہو جائے گا کہ کس کا دعویٰ سچا تھا اور کس کا دعویٰ جھوٹا تھا. یہ تو عملی نتائج پیدا کرنے والی بات ہے. تم کام کرو اپنے پروگرام کے مطابق، اپنا نظام جیسا تم کہتے ہو کہ یہی صحیح نظام ہے، چلو قائم کرو، میں کچھ نہیں کہتا، مجھے میرا نظام قائم کرنے دو. اور اس کے بعد نتائج خود بخود بتا دیں گے کہ کون سچا تھا اور کون جھوٹا تھا. تو وہ تو یہاں کی ساری باتیں ہو رہی ہیں. 6/136 اور یہی متعدد مقامات پر آیا ہے. یہ 11/93 اور 39/39. ان آیات میں یہی کہا گیا ہے کہ تم اپنی جگہ کام کرو، مجھے اپنی جگہ کام کرنے دو، تو فوراً اس کے بعد پتہ چل جائے گا کہ کس کا دعویٰ سچا ہے اور کس کا دعویٰ جھوٹا ہے. یہاں ہی وہ پروگرام ان کو بھی کہتا ہے اپنے پروگرام کے مطابق کام کرو، خود کہتا ہے رسول کہ مجھے میرے پروگرام کے مطابق کام کرنے دو. اس کی راستے میں رکاوٹیں نہ بنو، میں بھی نہیں بنتا، تم بھی نہ بنو، نظر آ جائے گا. اور وہ نظر آ گیا. وہ جو صدر اول کی تاریخ کو ہم دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ قرآن کے نظام کے مطابق جب انہوں نے اپنی زندگی بسر کی یا اس کا نظام قائم کیا، اس کے نتائج کیا برآمد ہوئے. اور وہ جو مخالفین تھے انہوں نے جب اپنا پروگرام قائم کیا، اپنا نظام قائم کیا، تو اس کے نتائج کس قدر تباہ کن تھے. یہ تو تاریخ ہے، ساری دنیا جانتی ہے اس کو. یہ یہاں ہوا، اسی دنیا میں ہوا، اسی زندگی میں ہوا. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ ایک فریب ہے جو دیا گیا یا کھایا گیا کہ یہ یہاں یہ کچھ نہیں ہوگا، یہ سارا کچھ جو ہے نظام یہ اگلی زندگی کے اندر ہے، وہاں یہ کچھ ہوگا. لیکن یہ نظام تو اسی زندگی کے متعلق ہے. عزیزان من سوچ رکھیے کہ اگر یہ دو بنیادی اصول دنیا میں نظام کے ہوں کہ کوئی کسی دوسرے کی محنت کا استحصال، سلب اور نہب اور ایکسپلائٹیشن نہ کر سکے، جو محنت نہیں کرتا اسے کچھ نہ مل سکے، محنت والے کو اس کی محنت کا پورا پورا بدلہ ملے، معاوضہ سرمایہ کا نہیں محنت کا ہو، اور دوسری طرف کوئی کسی دوسرے کی ذمہ داری، اپنی ذمہ داری کسی دوسرے کے سر کے اوپر نہ لاد سکے، اپنی ذمہ داری خود پوری کرے. یہ دو ہی اصول اگر دنیا کے اندر قائم ہو جائیں، کوئی نظام جو ان دو اصولوں کو لے کر قائم ہو جائے، آپ سوچئے کہ یہ زندگی جنت کی بن جائے گی یا نہیں. اور یہی تو تھا جو حضور نے فرمایا تھا کہ مجھے میرے پروگرام کے مطابق کام کرنے دو، پھر دیکھو نتائج کیا نکلتے ہیں. اور لمبی چوڑی بات کی نہیں ہے، اگلی آیت میں تو بات صاف ہوگی کہ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، ہر محنت کرنے والا اپنے محنت کا نتیجہ فوراً دیکھ لے گا، جلدی دیکھ لے گا، سامنے آ جائے گا اس کے، اگر یہ نظام قائم ہو گیا تو.
ثم یجزاہ الجزاء الاوفا، ہر محنت کش کو اس کی محنت کا بدلہ پورا پورا بدلہ مل جائے گا، کوئی اس میں سے کچھ ہضم نہیں کر سکے گا۔ یہ اگلی آیتیں خود بتاتی چلی جا رہی ہیں، جن کے متعلق کہا کہ قیامت میں ایسا ہوگا، یہاں سب ایکسپلائٹیشن ہوتی جائے گی، سلب و ناب ہوتا چلا جائے گا۔ یہ کچھ کیسے ہوگا، کب ہوگا؟ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، جب انجام کار تمہارا نظام جو ہے وہ خدا کے قانون کے مطابق ہوگا۔ اس آیت سے بھی ہمارے ہاں یہ یہاں تصوف والے آ گئے، انہوں نے بتایا یہ کہ یہ سارا یہ خدا کی ہدایت، رشد و ہدایت، قرآن، تعلیم، ساری یہ انسانی زندگی کا مقصود منتہا یہ کہ انسان کی ذات خدا کی ذات میں جا کے مل جائے گی، قصہ ختم۔ یہ جو اس کا الگ وجود ہے، الگ تشخص ہے، یہ ساری تباہیاں، ساری قیامتیں اس لیے اس پہ برپا ہو رہی ہیں۔ منتہا یہ ہوگا کہ یہ انسان کی ذات خدا کی ذات کے اندر جا کے مل جائے گی۔ آپ کو کئی دفعہ میں نے یہ کہا ہے، الفاظ اس طرح سے رائج ہو جاتے ہیں کہ کبھی اب سوچتے ہم نہیں کہ ان کے معنی کیا ہیں۔ یہ جتنے بڑے بڑے بزرگ فوت ہوتے ہیں نا، تو ان کے متعلق یہ نہیں کہتے وہ وفات پا گئے، وصال ہو گیا حضور۔ یہ وصال کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ وصل کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ مل جانا دوسروں کے ساتھ۔ یہ وہی تصوف ہے، یکسر قرآن کے خلاف۔ انسان کی ذات ذات خداوندی میں جا کے مل جاتی ہے۔ چلیے قصہ ختم، اعمال، اس کا نتیجہ، جزا، سزا، یہ سارا قصہ ہی ختم، تو اس میں جا کے ذات خداوندی میں مل جاتی ہے۔ اور یہ وصال ہوا، تو وصال تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ کن معنی میں لیا جاتا ہے، تو آپ کو پتا ہے یہ عرس کیا ہوتا ہے؟ یہ دعوت عروسی کے آپ نے بھی دیکھے ہوئے کارڈ آتے ہیں۔ یہ عروسی کے تو معنی ہم جانتے ہیں، شادی۔ عرس کا لفظ ہم اس معنی میں نہیں لیتے، وہ کچھ وہ اور ہی معنی ہوتے ہیں، وہ تو بات ہی وہی ہے۔ عیسائیت کے اندر یہ جو ننس ہوتی ہیں شادی نہیں کرتی، وہ اسپاؤسز آف جیسس کراتی ہیں، جیسس کی دلہن ہے۔ یہاں تو وہ نہیں ہے، وہ سلسلہ ہمارے ہیں وہاں یو پی کے اندر تھے، یہ وارسی ہے جن کو کہتے ہیں، وہ دلہنے بنے ہوئے ہوتے تھے، یہی زعفرانی رنگ کے انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے تھے، اور وہ اپنے آپ کو خدا کی دلہنے بناتے تھے۔ یہ عرس کے معنی شادی کے ہیں، اور اس کے ساتھ وصال ہوتا ہے۔ یعنی کس طرح یہ مولد کے یہ کام، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ ورنہ بات تو یہ تھی کہ نظام خداوندی کے معنی یہ ہیں 22/41 مشہور آیت، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ یہ جب یہ قوم جو قرآن کو لے کے اٹھی ہے، جب انہیں تمکن زمین میں حاصل ہوگا، ان کو اقتدار ملے گا، ان کی مملکت اور حکومت قائم ہوگی، تو پھر یہ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کا فریضہ عطا کریں گے۔ جس چیز کو قرآن نے صحیح کہا ہے اس کا نافذ کریں گے، جسے اس نے غلط کہا ہے اس سے روکیں گے، اور جس کے لیے میں نے یہ آیت نازل کی، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، یوں تمام معاملات آخر الامر خدا کے حکم کے مطابق طے ہوں گے۔ یہ ہے، یہ جو منتہا ہے، ہر چیز آخر الامر طے جو کریں گے، مشاورت ان کے ہاں ہوگی، ڈسکشن ان کے ہاں ہوں گے، یہ سارا کچھ ہوگا۔ طے کس طرح سے معاملہ ہوگا؟ خدا کے حکم کے مطابق۔ اور وہ جو آپ کو معلوم ہے کہ بار بار آتا ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ اب تو وہ آیت کا ٹکڑا ہی اس لیے ہو گیا کہ کسی کی موت کی خبر آئی اور آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ موت کے سوا کہیں اور کسی جگہ وہ بولا ہی نہیں جاتا۔
معاذ اللہ. اور وہ ایسی عظیم آیت ہے، اس کی تشریح کا تو پھر یہ موقع نہیں ہے، وہ آ چکی ہوئی آیتیں یہ پہلے بھی. لیکن آپ دیکھیے کہ وہ کس قدر زندگی بخش ہے وہ مقامات قرآن کریم میں جہاں یہ الفاظ وہ لے کے آیا ہے، اور ہم کس طرح سے وہ مرگ آفری ہم نے ان کو بنا دی. میں یوں ہی ترجمہ کرتا ہوا چلا جاؤں گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. 2/155 سے یہ شروع ہوتا ہے کہ یہ جو تم نظام، اس کی دعوت، یہ انقلاب آفری دعوت لے کے اٹھے ہو، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، بڑی سخت مخالفت ہوگی. انسان نہ اپنا اقتدار چھوڑتا ہے، نہ سرمایہ پرست اپنی دولت چھوڑنا چاہتا ہے، نہ مذہبی پیشوائیت اپنی مقدس تقدیس کو چھوڑنا چاہتا ہے. یہ سب مخالفت کریں گے، سخت مخالفت ہوگی. میدان جنگ تک میں جانا پڑے گا، جانیں دینی پڑے گی، مال کا نقصان ہوگا، ثمرات کا نقصان ہوگا. لیکن وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، یہ رسول بشارت دے دے ان کو کہ ایسے مقامات میں جہاں انسانوں کے قدم لغزش میں آ جائیں، لڑکھڑا جائیں، ایسے مقام پہ بھی وہ نہایت استقامت سے جم کے کھڑے رہیں گے. اور اس کے بعد وہ کہیں گے یہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. مخالفین سے کہیں گے کہ جو کچھ تمہارا جی چاہے کر لو، ہم نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے خدا کے نظام کے لیے، ہمارا ہر قدم اس کی طرف اٹھے گا، ہم نہیں لوٹ کے پیچھے جائیں گے. کیا بات ہے اس اعلان کی! اس قدر صبر آزما مراحل آئیں گے ان کے کہ جانے تک دینی پڑیں گی. مقابلے میں وہ کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے کہ چھوڑ دو اپنے اس دعوے کو، اس دعوت کو، ہٹ جاؤ اس سے، دوسری طرف آؤ. کہا کہ بشارت دے دو یا رسول ان کو کہ ایسے جہاں کا مراحل میں بھی ان کے پاؤں میں ذرا لغزش نہیں آئے گی، اور وہ انہیں للکار کے کہہ دیں گے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم نے تو اپنا سب کچھ بیچ دیا ہوا ہے اس کے ہاتھ میں، ہمارا تو اپنا کچھ ہے ہی نہیں ہے، ہم تو اس کے ہو چکے ہوئے. اس لیے جتنی مصیبتیں آتی ہیں، جتنی تم مخالفتیں کرتی ہو، آنے دیجئے. ہمارا انا الیہ راجعون، ہم چلے اس کی طرف، جا رہے ہیں اس کی طرف، ہمارا قدم دوسری طرف نہیں جائے گا. وہاں آیا ہوا ہے. اور یہاں جو ہی کسی نے انا للہ کہا، اگلے نے کہا کہ وہ خیر ہے. جی خیر تو ہندی نہیں جدو انا للہ کیا جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم کیا جانے عزیزان من، ہم تو قبرستانوں کے اندر لیٹے ہوئے ہیں. تو یہ حیات بخش پروگرام کیا تھا، ہم اس کے ہو گئے، ہم اس کے ہیں، ہمارا پوچھنا کیا، ہمارا ہر قدم اس کی طرف اٹھ کے جائے گا، تم روک نہیں سکتے ہمیں. کیا بات تھی جن مجاہدین کی. ان الی ربک المنتہا، ہماری انتہا، ہماری منزل، ہمارا نصب العین مقصود خدا کا نظام ہے، اس کی ربوبیت ہے ہمارا نظام. منتہا زندگی ہمارا یہ ہے. منتہا زندگی تو ہم کہتے ہیں، لیکن ان مقامات میں جب آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں، وہاں ہم اس کی ذات میں جا کے ذات مل جائے گی، چلیے قصہ ختم ہو جائے گا. یعنی یہ سارا کچھ جو کچھ چکر ہے اتنا لمبا چڑھا دیا اس لیے کہ الگ کیا کہ خدا کی ذات سے انسان کی ذات الگ ہوئی. یہ سارا ہندوؤں کا ویدانت ہے. وہاں سے آگے مادے کی دلدل میں پھنس گئے. اب یہاں سے نکلنے کے لیے اتنی جان کا مشقتیں کرنی پڑیں گی. وہ کہتے تھے کہ یہ 32 کروڑ جیون آئیں گے، ان میں سے بھگتتے چلے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ یہاں اتنی مشقتیں اٹھانی پڑیں گی. یہ جو مادے کی پروگرام ملاحظہ فرماؤ خدا کا. اور یہ حضرات جو ہے مقربین ہوتے ہیں، صاحب بلند والوں سے بھی اونچا درجہ ان کو. الی ربک المنتہا. ہاں کیا خوبصورت ہے اگلی آیت.
وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى۔ یاد رکھو زندگی میں وہ زندگی بھی ہے جس میں انسان مسرتوں کے جھولے جھلاتا ہوا، خوشیوں کے راگ گاتا ہوا، ہنستا کھیلتا ہوا آگے جاتا ہے، اور وہ بھی ہے کہ جس میں انسان خود اپنی حالت پہ خون کے آنسو بہاتا ہوا قبرستان میں جاتا ہے، کہتا ہے یہ ہنسانا بھی اس کے قانون کے مطابق ہے، یہ رونا بھی اس کے قانون کے مطابق ہے۔ اپنے لیے خود سوچ لو کون سی زندگی چاہتے ہو۔ ٹھیک ہے، کیا الفاظ ہیں۔ یہ حقیقی ہنسی بھی جو دل کی گہرائیوں سے مسرتوں کے ساتھ ابھرے گی، وہ بھی اس کے قانون کے مطابق زندگی بسر کرنے سے، وہ جو خون کے آنسو ہوتا ہے انسان، وہ اسی کے قانون کی خلاف ورزی کرنے سے کچھ ہوتا ہے، یہ ایسے نہیں ہوتا۔ زندگی کے دونوں گوشے وہ لے آیا، ہنسی کے ساتھ رونا، اور آگے ایک قدم بڑھا کہ نہیں اتنے سے تم نہیں سمجھے ہو، وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا۔ زندگی بھی اس کے قانون کے مطابق ملتی ہے، موت بھی اس کے قانون کے مطابق آتی ہے۔ یہ تبھی زندگی اور تبھی موت ہی نہیں، بلکہ یہ قوموں کی زندگی اور قوموں کی موت۔ قرآن نے اس کے لیے قوانین دے دیے ہوئے، قوموں کے عروج و زوال، موت و حیات، اس کو کہا یہ ہے موت و حیات۔ اور مردہ قومیں تو ہمارے ہاں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، زندہ قومیں، مردہ قومیں، حالانکہ طبی طور پر ڈاکٹری نقطہ نگاہ سے تو دونوں ہی زندہ ہوتی ہیں، جب تک سانس آتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے۔ تو یہ زندہ قومیں اور مردہ قومیں کیا ہوتی ہیں؟ قرآن کی اصطلاح ہے یہ۔ کہا کہ دیکھیے یہاں تک کیسے بات آئی۔ زندگی کی ابتدا ہوئی، وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، زندگی کی ابتدا ہوئی ایک جرثومہ سے، پھر وہ اس کے قانون حیات کے یا ارتقاء کے مطابق وہ دو حصوں کے اندر تبدیل ہوا، پھٹ گیا، من نطفۃ اذا تمنی، وہ پھر حیات انسانی بشریت پیکر کے اندر آیا، تو پھر اس طرح سے جیسے ہمارے ہاں یہ بچے کی پیدائش اور حمل ہوتا ہے ہو گیا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ میں نے عرض کیا ہے کئی دفعہ کہ یہ جو ارتقاء کا سلسلہ ہے یا ایولیوشن ہے، حیوانات کی سطح تک یہ ایک ہی زندگی، ایک ہی طرح کی زندگی آتی ہے۔ حیوانات سے آگے جب انسان کے پیکر میں زندگی آتی ہے تو وہاں ایک بہت بڑا انقلاب آتا ہے، اور وہ یہ کہ انسان کو صاحب عقل و شعور بنایا گیا ہے، صاحب اختیار و ارادہ بنایا گیا ہے۔ اس سے پہلے یہ چیز نہیں ہے۔ حیوانات کی کتنی ہی اونچی سطح کیوں نہ ہو، عقل و شعور اور اختیار و ارادہ یہ وہاں نہیں ہوتا۔ انسان کی زندگی میں یہاں پہنچنے کے بعد پچھلا ارتقائی سلسلہ جو ہے اس کے اندر ایک انقلاب آفری ٹرننگ پوائنٹ جسے کہتے ہیں وہ آتا ہے، بالکل نئی زندگی یہاں ملتی ہے۔ وقت کو تو میں ایکسپلین کروں، اور میں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ یہ یورپ کے ایولیوشن تھیوری والے جو ہیں، ارتقاء کے نظریہ والے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ درجہ حیوانات سے جب انسانیت کے درجے میں زندگی آئی ہے تو یہاں اس کو وہ کہتے ہیں ایمرجنٹ ایولیوشن، کہ پچھلے سلسلے کے مطابق نہیں یہ ہوتی، یہ ایک فضائی یا ہنگامی چیز ہوتی ہے، اور سے اور کچھ ہو جاتا ہے، بدلے کچھ ایسے اور سے کچھ اور ہو، نہیں بدلے کچھ ایسے طور سے بے طور ہو۔ قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا اتوارن کا، کہ یہاں پہنچنے کے بعد ایک اور ہی طور ہو گیا زندگی کا۔ وہ کیا تھا؟ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَأَةَ الْأُخْرَى، یہاں آنے کے بعد وہ ایک نشت ہے، ابھار ہے، نمود ہے زندگی کی بالکل مختلف۔
زندگی کی پہلی سطح سے بالکل الگ سطح انسان کی، یہاں ذمہ داری اس کے اوپر عائد ہو گئی، وہاں ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ کوئی کسی شیر کو پھانسی نہیں دے دیتا کہ اس نے ایک آدمی کو پھاڑ کھایا تھا، کوئی کسی سانپ کو ملزم قرار نہیں دیتا کہ اس نے ایک کو ڈس دیا تھا اور وہ مر گیا تھا۔ یہ ان کی ذمہ داریاں نہیں۔ ذمہ داری کا سوال وہاں آتا ہے جہاں اختیار و ارادہ ہوتا ہے، اور اسی لیے قرآن نے جرم کے لیے پہلی شرط یہ قرار دی ہے کہ اس میں تعمدت قلوب ہوں، دل کا ارادہ اس کے اندر شامل ہو تو پھر جرم ثابت ہوتا ہے۔ اختیار و ارادے سے جو کچھ کیا جائے، یہ ہے نئی زندگی جو انسان کو دی ہے، اور اسی سے ذمہ داری اس کے اوپر عائد ہوتی ہے، اسی سے یہ اپنے اعمال کے نتائج کا خود ذمہ دار قرار پاتا ہے۔ نشأۃ خود، اور یہاں پہنچنے کے بعد ربوبیت جو ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، یہاں پہنچنے کے بعد اس کی ربوبیت ہے، وہ دیتا ہے، اتنا دیتا ہے کہ کسی کا محتاج نہ رہے۔ دو لفظ آ گئے، اغنا تو صرف ضرورت کو پورے کرنے کی بات ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہے یہ کہ اتنا کچھ ملا ہوا ہوتا ہے، اس کے باوجود ہرس انسان کی ختم نہیں ہوتی، لالچ ختم نہیں ہوتا، ہوس ختم نہیں ہوتا، وہ اور آگے بڑھتا ہے، تکاثر ہو جاتا ہے، دوسروں سے آگے بڑھنے کے لیے مارا مارا پھرتا ہے۔ یعنی اپنے لیے تو زیادہ سے زیادہ 2 روٹیاں کیا، ہم نے تو دیکھا بڑے بڑے دولت مند کروڑوں روپے کے مالک 2 روٹیاں بھی نصیب نہیں ہے، صحت اتنی بگڑی ہوئی ہے۔ میں نے دیکھا وہ روٹی کے پیچھے ہوتا ہے نا، پھلکے کے پیچھے وہ پردہ سا، وہ پردہ مونگ کی دال کے شوربے میں، شوربہ گوشت کا نہیں، دال کا پانی، اس میں وہ روٹی کا پردہ وہ بھگو کے کھا رہے ہیں کروڑوں روپے کے مالک۔ میں نے خود دیکھا یہ چیز، نیت نہیں بھرتی، یہ کھا رہے تھے، اور وہ منشی یا کلرک یا جو مینیجر تھا اس سے باتیں کر رہے تھے کہ اچھا بھائی وہ فلان جو شیئر آئے تھے نا تو اس میں پروفٹ جو آیا ہے وہ داخل کر دیا تم نے، یعنی نصیب میں اپنے یہ ہے، اور وہ پروفٹ جو لاکھوں کا اس کا حساب کر رہے ہیں۔ کیا بات قرآن کی! ہوا اغنا و اقنا، وہ دیتا ہے، کھانے کو دیتا ہے، اور وہ کیفیت پھر پیدا کرتا ہے کہ تمہیں اس کے بعد قلب کا اطمینان نصیب ہو جائے۔ ورنہ صرف کھانے کو ملنے کے لیے تو میں نے کہا ہے نا کہ وہ پھر اگلی بات نہیں نصیب ہوتی۔ ایک تو اطمینان یہ ہے کہ بھوک میں جو ہے وہ تو فریب نفس ہے، وہ اطمینان نہیں ہوتا۔ ایک بے اطمینانی یہ ہے کہ سب کچھ ملا ہوا ہے اور اس کے باوجود دل ہے کہ وہ اسی طرح سے ترستا چلا جا رہا ہے۔ یہ ایمون جسے قرآن کہتا ہے، جھوٹی پیاس والا اونٹ، پیاس بجھتی نہیں ہے۔ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، دوسرے سے آگے بڑھنے کا حوث، لالچ، ہرس دیے چلی جا رہی ہے، اسے بھاگے چلا جا رہا ہے۔ کہاں تک؟ کہا تا وقت قدم میں قبر میں نہیں جا کرتا، وہاں اپنا نہیں آتی بات۔ 2 چیزیں ربوبیت میں یہ چیز ہے کہ ضرورت کے مطابق ملے، اس کے لیے پریشان نہ ہونا پڑے، اور یہ مل جانے کے بعد پھر ہوس اور ہرس نہ ہو۔ کیا ہے نظام؟ یہ عام باتیں ہم کرتے رہتے ہیں، اور یہ سارا کیسے ہوا؟ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، یہ ٹھیک ہے، یہ ایک بت بھی تھا ان کے ہاں، عربوں کے ہاں۔ یہ جو ستارہ ہے، ایک شعرا ستارہ ہے، ستارہ پرست قومیں بھی ہوئی ہیں جو ستاروں کو اپنے دیوتا دیویاں مانتے ہیں۔ یہ ہندوستان والے بھی مانتے ہیں اس طرح سے، چاند کو بھی اور سورج کو بھی اور ستاروں کو بھی۔ وہاں بھی یہ قومیں تھیں، سابعین وغیرہ، وہ ستارہ پرست بھی تھی۔ ان کے ہاں ایک ستارے کی پرست ہوتی تھی، شعرا اس کو کہتے تھے، شاید زہرا ہوگی، لیکن یہاں تو یہ اور چیز ہے عربی زبان کے اعتبار سے، اور وہ بڑی اہم چیز ہے۔ کہا یہ جو نئی زندگی انسان کو ملی ہے، ہم نے کہا ہے پہلی زندگی سے الگ
اس میں یہ سب کچھ ہوا۔ شعراء کو عربی زبان کی روح سے لیا جائے تو اس کے معنی شعور کے بھی ہوتے ہیں۔ یہ جو شعور ہے نا انسان کا، شعور خیش، سیلف کانشسنس، یہ انسان کی خصوصیت ہے کہ اسے یہ چیز ادا کر دی۔ اور رب الشعراء، اس کی ربوبیت ہوتی ہے، نشو و نما ہوتی ہے، صلاحیت تو انسان کے اندر دی جاتی ہے، اس کی اس صلاحیت کی نشو و نما ہوتی ہے پھر شعور کی انسان کے، وہ جسے خود ہی کیا کہ اقبال پکارتا چلا گیا، اپنی ذات کا شعور، میں کا شعور، میں کیا ہوں، یہ چیز انسان کے لیے۔ کہا اب یہ بات جو تمہارے ذہن میں آئی تھی کہ یہ سارا کچھ قیامت تک کے لیے ہے، یہاں اس زندگی میں نہیں ہے، کہا اس زندگی میں ہونے کی دلیلیں چاہتے ہو، ثبوت چاہتے ہو؟ اقوام سابقہ، ابھی میں نے عرض کیا نا کہ قرآن نے اقوام سابقہ کی داستانیں بیان کی ہیں اور کہا ہے کہ جاؤ اور جا کے دیکھو ان کی اجڑی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات کی اینٹوں پہ لکھی ہوئی ان کی داستانیں پڑھو جا کر۔ تو یہ زندگی کے بعد تھی نا، تو یہاں تک آنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ چیز کہ یہ یہی واقعہ ہوتا ہے، وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، قوم عاد کی داستان قرآن میں ہے، عاد اولا اور عاد ثانیہ، پہلی آئے قوم عاد اور بعد کی قوم عاد، وہ دو حصے ہیں اس قوم کے۔ کہا دیکھو کہ کس طرح ان کو ہلاک کیا گیا۔ وہ سمودا فما ابقا، سمود کو جا کے دیکھو، یہ نہیں ہوا کہ ان کو تغیر ہی نہ ہو، ان کو ہلاکت نہ ہو، تباہی نہ ہو، غلط نظام قائم کیا، ان کی بھی یہ کیفیت ہوگی۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ وہ جو کہہ رہا تھا کہ یہ سب کچھ اسی زندگی میں شروع ہو جاتا ہے، اس کا ثبوت دے رہا ہے، اس کے لیے دلائل میں ہم پہنچا رہا ہے۔ اور ثبوت تو وہ یہ نہیں کہ تھیوریٹیکل ہوتے ہیں اس کے، وہ تو ایسے محسوس ثبوت دیتا ہے جو آنکھوں سے دیکھو اور شعور سے سمجھ لو۔ یہ جتنی قومیں پہلے گزری ہیں، ایک تو یہ سمجھے کہ قرآن کریم نے ان انبیاء کرام کا ذکر بالتفصیل کیا ہے جن سے اس زمانے کے عرب واقف تھے، جانتے تھے ان کے متعلق۔ ان قوموں کا ذکر کیا ہے جن قوموں کی بستیاں ان کے گرد و نواح میں تھی، یہ تجارت پیشہ تھے، بہت سیاحت اور سفر کرتے رہتے تھے، ان شاہراہوں کے اوپر ان قوموں کی بستیاں تھیں، تو یہ جب گزرتے تھے تو وہاں ان کے متعلق یہ باتیں کرتے تھے۔ تو یہاں پرانی بستیاں یا پرانے مقامات ہیں، ان کی باتیں لوگ کرتے ہیں، ہڑپا اور موہنجو دارو اور ٹیکسیلا اور یہ سارا کچھ، یہ تو خیر عجائب گھر بنا دیا ہم لوگوں نے، ان کی اجڑی ہوئی بستیاں جو ہے، تو یہ عربوں کے ہاں تو ان کی داستانیں بیان کی جاتی تھی۔ قرآن نے اسی لیے انہی انبیاء کرام کا ذکر کیا ہے جن سے یہ لوگ واقف ہیں۔ تو جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں، اگر ان سے کہا جاتا کہ صاحب کنفیوشس خدا کا پیغمبر آیا اور اس نے یہ کہا اور اس کی جو قوم کی اس زمانے کی ہلاکت ہو گئی، تو عرب پوچھیں گے کہ صاحب یہ تھا کون، ہم تو جانتے ہی نہیں۔ وہ کہتے کہ نہیں صاحب یوں ہی بنا دیا ہے، ہم نہیں جانتے، یعنی بات ہی یہ شروع ہو جاتی ہے۔ ان کے دل پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، اس تاریخی شہادت کا کوئی اثر ہی ان کے دل پہ نہ پڑتا۔ وہ تاریخی شواہد بیان کیے جن سے وہ واقف تھے، دن رات ان کی باتیں کرتے تھے، ان کی اجڑی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات کے پاس سے گزرتے تھے۔ کہا تم دیکھتے نہیں، تمہیں اتنا ہی معلوم ہے کہ ہاں صاحب ایک آندھی چلی تھی، یہ تباہ ہوئے، تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ اس لیے تباہ ہوئے کہ یہ محنت کشوں کی محنت کو سلب کر لیا کرتے تھے۔ با اتنا فرق، تاریخ کے محسوس شواہد تو پڑے ہوئے ہیں دونوں کے سامنے، وہ شعور کی روح سے جو نتیجہ اخذ کرنا ہے وہ مختلف ہو جاتا ہے۔ یہ جسے آپ اس دور کی مادہ پرستی یا سیکولرزم کہتے ہیں، اس میں یہ ساری چیزیں طبی قانون کے تابع وہ سمجھتے ہیں
کہ اس قوم سے یہ غلطی ہوئی، یہ اسٹریٹجک ایرر ہو گئی، اس قسم کا انہوں نے انتظام نہ کیا، وہاں تک ہی نگاہ ان کی جاتی ہے۔ یہ کہ اخلاقی طور پر، انسانیت کے طور پر انہوں نے کیا کیا جرائم تھے جو مرتکب جن کے وہ ہوئے اور ان کے نتیجے میں یہ تباہی آئی، یہ چیز نہیں ان کی نگاہ میں آ رہی۔ یہی چیز تھی وہ نزول قرآن کے زمانے میں بھی، نگاہ اس سے آگے نہیں جاتی تھی۔ وہ نتائج اعمال یا مکافات عمل کا جو قانون تھا، اس پہ نگاہ نہیں تھی ان لوگوں کی۔ وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ بتوں کو جا کے راضی کیا، ان کی کچھ پرستش کر لی، معاملہ وہ ختم ہو گیا، باقی سارا معاملہ دنیا کے معاملے دنیا دار کی طرف۔ بہن یہی کچھ آج کل ہمارے یہاں ہو رہا، ہم خود اسی طرح سے کر رہے، کسی کی نگاہ اس طرف نہیں اٹھ رہی کہ اس نے اپنی کاروباری بندوبست کر لی ہے، مینجمنٹ بڑی صحیح ہے، ایڈمنسٹریشن بالکل ٹھیک ہے، سارے انتظامات یہ کر لیتے ہیں نا کہ اب تباہی نہیں آئے گی۔ یہ بات کہ یہ انسانیت کا گلا گھٹ رہا ہے، اسی کی وجہ سے تباہی آئے گی، یہ کسی کی نگاہ میں نہیں ہوتی۔ یہی بات اس قوموں میں تھی۔ اس نے کہا کہ ان قوموں کے حالات کو دیکھو، وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، کہا یہ کیوں تباہ ہوئے؟ یہ کچھ انتظام کی خرابی نہیں تھی صرف، انہم کانوا ہم اظلم و اطغا، وہ اس لیے تھی کہ انہوں نے ظلم کیا اور قوانین خداوندی سے سرکشی برتی۔ میرے درس میں اور قرآن کریم میں بار بار آتا ہے قانون خداوندی، اس سے سرکشی برتنا، اس کا اتباع کرنا۔ تو قانون کا لفظ جب ہم بولتے ہیں تو وہ کچھ لیگلی بات آتی ہے کہ کچھ ایسا قانون جیسا لا کا ہوتا ہے، یہ قانون کے بائیں طرف چلو، میں کچھ دنوں میں ایسا ہی آتا ہے۔ یہ جو قوانین خداوندی جن کو کہا جاتا ہے نا، وہ اس سے بہت آگے۔ قانون یہ ہے نا کہ کسی دوسرے کی محنت کو سلب نہ کیا جائے، قانون خداوندی یہ کیا جائے گا تو تباہی آئے گی، اس کی خلاف ورزی کرنا ہوگا، قانون خداوندی سے سرکشی برتنا۔ قانون خداوندی یہ ہے کہ کسی انسان کی تذلیل نہ کی جائے، کسی کی تحقیر نہ کی جائے، کسی کو ذلیل نہ کیا جائے، یہ قانون خداوندی ہے۔ جس نظام میں یہ چیز نہیں باقی رہے گی، احترام آدمیت نہیں رہے گا، وہ قانون خداوندی سے سرکشی برتے گا۔ یہ ہے وہ قوانین جن سے سرکشی برتنے سے تباہیاں آتی ہیں قوموں کی۔ کہا اس لیے وہ تباہ ہوئی کہ انہم کانوا ہم اظلم و اطغا، وہ ظلم کرتے تھے اور قوانین خداوندی سے سرکشی برتتے تھے۔ قوم عاد اور ثمود اور قوم نوح کا ذکر کیا، والمؤتفقۃ اہوا، جتنی بستیاں بھی تباہ ہوئی تمہارے سامنے آتی ہیں، وہ تباہ اس لیے ہوئی تھی کہ فغشاها ما غشا، ان کے غلط اعمال کے نتائج نے ان کو گھیر لیا تھا۔ وہ ہے نا قانون خدا کا، وہ پلڑوں والی بات کہ کس قسم کا پلڑا جھکتا ہے، تباہی لانے والا پلڑا اور زندگی بخشنے والا پلڑا۔ ان میں وہ جیسا کہتے ہیں کہ وہ پرچیاں ڈالتے ہیں، تو دیکھا یہ جاتا ہے میدان خداوندی میں کہ کسی قوم کا کون سا پلڑا جھکتا ہے۔ اگر ظلم اور استبداد کا پلڑا جھکا ہے تو انہوں نے کچھ جو کام بہتری کے بھی کیے ہیں، سڑکیں بنوائی ہیں جی، پل بنوا دیے ہیں جی، وہ کھیتوں میں ہل چلوا دیے ہیں جی، یہ چیزیں بہتری کی ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں دوسری طرف جو پلڑے کے اندر وہ ظلم اور سلب و نہب کا پتھر آیا ہے، اس ایک پتھر نے اس کو ایسا جھکا دیا ہے کہ یہ کچھ حیثیت ہی نہیں رکھتی یہ چیزیں جو تم نے کی۔ ظلم اور سلب و نہب
انسانیت کی تحقیر و تذلیل. یہ اتنے بڑے بڑے پتھر ہیں کہ ان میں سے تو ایک پتھر بھی پکڑے کو تو آگے زمین پہ لے جاتا ہے. تو یہ جو ہے فغشا کہ اس کا نظام عدل خدا کا جو ہے وہ دیکھتا رہتا ہے کہ کہاں تک یہ آگے بڑھے ہیں، وارننگ دیتا رہتا ہے. باز آ جاؤ، اب بھی بچ جاؤ گے اگر تم نے تنبیہ حاصل کر لی تو، رک جاؤ، کہتا رہتا ہے ان سے. لیکن جب وہ اس پہ کان نہیں دھرتے تو فغشاہا ما غشا، تو چاروں طرف سے غلط نظام کے تباہ کن نتائج گھیر لیتے ہیں. تو کہا کہ تم چھوٹی چھوٹی سی باتیں آتی تھی تو جھگڑا کرتے تھے کہ نہیں کچھ نہیں بگڑتا، ہم نے پورا انتظام کر لیا ہوا ہے، کوئی بات نہیں ایسی. کہتا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ. یہ آلاء کے معنی پورے تو آئیں گے، آگے آتی ہے سورہ الرحمن، وہ جان ہر آیت کے بعد آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. آلاء کے معنی نعمت ہی نہیں ہوتی، قوت کے معنی اس کے ہوتے ہیں. کہا کہ تم جھگڑ پہ تو بہت ہے کہ ہم نے بہت انتظام کر لیا ہوا ہے، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ذرا دیکھو تو صحیح خدا کے قانون مکافات عمل کی قوت کو بھی ذرا دیکھو کس طرح تباہ ہوئی ہے بستی. ہم نے تو کبھی ہسٹری پہ غور ہی نہیں کیا. عزیزان امان، قرآن بڑی اہمیت دیتا ہے. ڈکلائن اینڈ فال آف رومن امپائر کی ایک ہسٹری آپ پڑھ لیجئے کہ بن دیکھیے کہ وہ لوگ ان کے ہسٹورین جو بیان کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات نہیں تھی کہ کوئی انتظامی خرابی آ گئی تھی ان کے ہاں. ان کے ہاں یہ اخلاقی خرابی ہیں جن کو وہ اخلاقی کہتے ہیں. قرآن جنہیں اقدار کہتا ہے، اقدار کی خرابیاں تھی جن کی وجہ سے اتنی عظیم قومیں اور تہذیبیں تباہ ہو کے رہ گئے، کھنڈرات ان کے باقی رہ گئے. تو کہا کہ کہو خدا کی کس قوت تک کے متعلق تم جھگڑو گے کہ نہیں صاحب یہ اس کی قوت نہیں ہے. دیکھو تو صحیح بستیوں. اور اس کے بعد کہا کہ یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں ھذا نذیر من النذر الاولیٰ، کوئی چیز جو پہلے انبیاء کرام کہتے چلے آئے تھے اور وہ آگاہ کرتے چلے آئے تھے، تمہیں وارننگ دیتے چلے آ رہے تھے، وہی وارننگ یہ ہے. اور وہ وارننگ اب یہ ہے کہ ازفت الازفت، پھر وہی بات آ گئی کہ یہ رسول تمہیں گزشتہ 10-15 برس سے یہ کچھ کہہ رہا ہے، تم کان نہیں دھر رہے. وہ آنے والی گھڑی اب آ پہنچی ہے. وہ تو آ پہنچی، وہی بات جو پیچھے سے چلی آ رہی تھی کہ یہ وہی کا ذکر نہیں ہے، آ پہنچی. لیس لہا من دون اللہ خاشعۃ، وہ تباہی ایسی ہے کہ خدا کے قانون کے سوا کوئی قوت دنیا کی اس کو روک نہیں سکتی. اس تباہی کو کوئی قوت روک نہیں سکتی. افمن ھذا الحدیث تعجبون، کہا جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو تمہیں اس پہ تعجب آتا ہے کہ اتنی بڑی قوت کی مالک قوم، اتنے ان کے انتظامات، اتنے ان کی فوجیں، اتنے ان کے اسلحہ، کیا تم کہتے ہو کہ وہ اس لیے تباہ ہو جائیں گی کہ انہوں نے آدمیت کا احترام کھو دیا تھا؟ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا تمہیں تعجب آ رہا ہے اس چیز کے اوپر. اور پھر وہی بات، کیا بات ہے، وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، تم اس پہ ہنستے ہو جو کہا جاتا ہے، تم بختو روتے کیوں نہیں؟ اس پہ ہنستے ہو. کوئی شخص اپنی موت پہ نہیں ہنستا ہے. وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، تم اس لیے ہنستے ہو کہ وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ، تم غافل ہو اپنے انجام سے. جس کو اپنے انجام کا پتہ چل جائے، معلوم ہو جائے کہ یہ کینسر ہے جو مجھے کھا رہا ہے، پھر وہ نہیں ہنستا. وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ، کہا وارننگ دی ہے تمہیں، اب بھی وقت ہے بچ جانے کا، اور اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا،
صرف ایک خدا کے نظام کی اطاعت اختیار کرو، جھکو اسی کے سامنے جھکو، کسی اور کے سامنے نہ جھکو۔ یہ ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں، بچ جاؤ گے، اب بھی وقت ابھی ہے، مہلت کا لمحہ فرصت کا ختم نہیں ہوا ہے، اور طریقہ یہ ہے فاسجدوا للہ وعبدوا، یہ ہے طریقہ بچ جانے کا۔ آپ کو معلوم ہے ہم نے اس پہ کیسے عمل کیا ہوا ہے؟ قرآن شریف میں آپ دیکھو جہاں یہ ہے نا، کئی مقامات پہ یہ چیز آئی ہے، وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے کنارے کے اوپر حاشیے میں سجدہ، اور اس کے لیے تلاوت کا حکم ہوتا ہے کہ جہاں یہ آیت آئے نا تو تلاوت کرتے ہوئے قرآن شریف کو ایک طرف رکھ کے تو پھر سجدہ کر لیجیے، سجدہ کر لیا اور پھر آگے چل گئے۔ تو یہ وہ جو خدا نے حکم دیا تھا نا واجد، وہ پورا ہو گیا، اس کی تعویل ہو گئی، چلو پھر آگے چلو قرآن شریف میں جی سجدہ، پھر یہ مسئلے شروع ہو گئے، سجدہ واجب ہو جاتا ہے، سجدہ فرض ہو جاتا ہے، 2 ہونے چاہیے، 1 ہونے چاہیے، پھر یہ واسطو کا تعمیل ہو رہی ہے اس کے اوپر، واسطو للہ وعبدوا، پرستش اسی کی کرو، سیدھی بات ہے۔ یہ کچھ کیا اور ہم نے کہا کہ ہم تو اسی کی پرستش کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں تلاوت کے وقت میں۔ سورہ النجم آج ختم ہو گئی عزیزان نماز، آئندہ درس میں سورہ القمر سے ہم شروع کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ